ہیلو، السلام علیکم یو آل. ہوپ یو آل آر ویل اینڈ سیف ایٹ یور ہومس. آج کا جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کے بیسک انٹروڈکشن کے اوپر ہے کہ موسٹلی ہم جسٹ ٹیکسٹائل ڈیزائن کو جب اسٹڈی کرتے ہیں یا ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو ہم بیسک صرف ٹیکسٹائل کے اپنے مد نظر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ڈیزائن امپلیمنٹیشن ہوتا ہے وہ ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. اور ڈیو ٹو اسائنمنٹ ہم اس کی ریسرچ نہیں کر پاتے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس کی جو تھیوریکلی تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا چیز ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پریکٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم جسٹ اتنی ہی لمیٹیشن اور اتنا ہی اسکوائر میں کریں گے جو ہمیں اسائنمنٹ دیا گیا ہے، ہم تب وہ چیز اچھی کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اس کے لیے ہیوج نالج ہو، ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوا ہو اور ہمارے پاس موسٹ جو اس کا اپنا ایک سیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہی ہم پرفیکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، یہ کر کے دیکھا وہ کر کے دیکھا، فائنل کنکلوژن کیا نکلا. تو چیز کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی سبجیکٹ یا کوئی اسائنمنٹ شروع کرتے ہو تو اس کا تھیوری تھوڑا نو ہاؤ ہونا ضروری ہے. تھیوری کے سبجیکٹس آپ کے آرٹس اینڈ ڈیزائن میں موسٹلی ویسے ہی پرووائڈڈ ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو پریکٹیکل آپ ٹاسک کر رہے ہوتے ہو، آپ کو اگر کہا جاتا ہے کہ جیومیٹریکل شیپس سے کوئی ڈیولپمنٹ کرنا ہے یا لائن ورک سے تو کوئی کمپوزیشن کرنا ہے، تو آپ کو یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ لائن کا میننگ کیا ہے اور لائن کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے لوگ یوز کر چکے ہیں اور آپ اس میں کیا نیو چیز انوینٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی وہی چیز بنا رہے ہو یا وہی چیز کر رہے ہو جو آلریڈی ہوئی بھی ہے یا جس پہ اتنا مزید ورک آؤٹ ہو چکا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آئی تھنک آپ کا وہ ایک وقت کا ضائع کرنا ہے آپ کے ٹائم کو. کوئی بھی ایسا فارم ہو، کوئی بھی ایسا پریکٹیکل اسائنمنٹ ہو، میں ہمیشہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ اس کے لیے پہلے آپ تھوڑا سا اسٹڈی کیا کرو کہ پاسٹ میں کیا ہو چکا ہے، پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے. جتنے بھی موسٹلی ڈیزائنرز ہوتے ہیں، ٹیکسٹائل ڈیزائنرز یا فیشن ڈیزائنرز یا انٹیریئر ڈیزائنرز، اگر فائن آرٹسٹ ہم پینٹنگز کی بات کریں یا کسی بھی ڈیزائن کی بات کریں، کسی بھی سبجیکٹ کی بات کریں، تو ہمیشہ ایک اپ ٹو ڈیٹ چیز فیشن ٹرینڈز پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اب کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا چل رہا ہے ہم تب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں یہ خبر ہوتی ہے کہ پہلے سے کیا چل رہا تھا اور پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہم جب کوئی بھی چیز یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کا میننگ کیا ہے، اس کو کیسے کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کی فیمس چیزیں کیا ہیں، کہاں سے یہ فیمس ہے، کلچرز کا، ٹریڈیشن کا کیا اس میں انپٹ ہے، بلانگنگ ہے، یہ چیزیں نو ہاؤ کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارا جب بھی کوئی ایسا پریکٹیکل سبجیکٹ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ 30 to 40% اس میں تھیوریکلی انپٹ ضرور رکھتی ہوں، جیسے آپ کو نو ہاؤ ہو. پریکٹیکلی چیز آپ سیکھ لیتے ہو، بٹ آپ سے بہتر لوگ کرافٹ میں ماہر ہیں. کرافٹ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. کرافٹ اٹ مینس ریپیٹ کرنا. ایک چیز آلریڈی بنی ہوئی ہے، اس کو ہم بار بار بنا کے ریپیٹ کر رہے ہیں، تو وہ ریپیٹڈ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ہم کریں گے تو یہ چیز بن جائے گی، تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن اس کرافٹ کے پیچھے کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ کہاں سے جرن ہوا، یہ کہاں سے بڑھا. اگر کوئی ایسا بندہ، بعض دفعہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ انٹیریئرس ایریاز میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. راجستھان کی طرف اگر ہم دیکھیں، انٹیریئر اگر ہم پاکستان کی بات کریں، انٹیریئر سندھ میں تھر کے علاقہ میں ایک بہت زیادہ ایمبرائڈریز ہوتی ہیں، ان کے کاسٹیومز ہوتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ ایسے ڈفرینٹ کاسٹ ہیں جن کا اپنا ایک وے آف ویئرنگ ہے، اپنا ایک وے آف جو میکنگ ہے، کپڑوں کی ڈیزائننگ ہے، ان کے جس طرح سے ان کا انٹیریئر بیڈ شیٹس جس طرح وہ رہتے ہیں، اس ہر چیز میں ایک بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. اور وہ لوگ وہ کرتے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایزی بات ہے، بس ہمیں یہی کرنا ہے اور ہمیں اپنا ہی پہننا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو چیز وہی اگر ہم ان کے پاس جا کے اور وہی چیز ہم سیکھ رہے ہیں اور وہی چیز کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہوا. ہم سے زیادہ تو بہتر وہ لوگ ہیں جو وہ اتنی محنت سے چیزیں بنا رہے ہیں. جب ہمیں وہی چیز پہ کام کرنا ہے تو سیکھنا ہے، تو سیکھنے کے لیے تو ایزی ہے، آپ لوگ جاؤ جسٹ لرن کرو دین آپ آ جاؤ. بٹ بینگ اے ڈیزائنر، بینگ اے ڈیزائن اسٹوڈنٹ، ہمارا کام ہے کہ ہم اس چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے سوچیں، دین ہم اس میں سے کوئی ایسی چیز ڈیولپ کریں جو کہ ناؤ اڈیز، ابھی کے ٹائم میں ایک انٹرسٹ کریٹ کریں. ٹھیک ہے، جیسے موسٹلی ڈیزائنرز ہوتے ہیں، میں آپ کو فار ایگزامپل نومی انصاری ہے یا ایچ ایس وائی ہے، دیپک پروانی ہے، یہ کچھ ایسے فیمس ڈیزائنرز ہیں جن کا کوئی بھی آرٹیکل آتا ہے ان کے پیچھے کوئی اچھی تھیوریکلی ریسرچ ہوتی ہے. اب وہ انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، جاپان سے ہو، چائنا سے ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ریسرچ کلر اسکیم
ضروری ہوتا ہے کہ جو ان کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک اسپیشلائزیشن کریٹ کرے. اچھا، اب اگر ڈیزائنرز کا آپ کوئی کام دیکھو یا اس کی تھوڑی سی ریسرچ کرو، جب بھی آپ کوئی آرٹیکل دیکھتے ہو تو اس کے اوپر کوئی بعض دفعہ کافی سارے ڈیزائنرز کے آرٹیکلس پہ فیسز بنے ہوتے ہیں یا ایک اولڈ مغل آرٹ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ ڈفرینٹ ویڈیوز میں یہ بات کرتی ہوں کہ وہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے جب بھی کوئی کنٹری ڈیولپ ہوتا ہے یا کوئی اسٹیٹ ہوتا ہے یا کوئی پروونس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ملک، صوبہ، تو اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک بیک گراؤنڈ کلچر ہوتا ہے، اس کا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے. تو اس کی کوئی ایسی ریچولس ہوتی ہیں، ریچولس اٹ مینس ریت اینڈ رسم، ٹھیک ہے. ایسی کوئی بہت زیادہ ریت اینڈ رسم ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں یا ان کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن بن جاتا ہے، جیسے سندھ، پنجاب، بلوچستان، کیپی کے خیبر پختونخوا. تو وہ ایک ملٹیپل ایک فارمز ہیں جن کا ایک ہیوج ایک ٹریڈیشن ہے، ایک اپنا وے آف ایک وے آف ویئرنگ ہے، ایک طرح کا کلر اسکیم ہے، ان کے ایک ایمبرائڈریز اسپیشلائزیشنس ہیں، ان کے جو کرافٹ ہیں، مطلب جتنا ریٹیلڈ کرافٹ جتنے بھی کلچر کرتے ہیں، صرف ہمارا پاکستان نہیں، انڈیا کا ایک بہت بڑا فیمس ایک ہیوج ایک آرٹ ہے کلچرز کو ریپرزینٹ کرنے میں. ان کے جو ایک وے آف ویئرنگ ہے، وے آف میکنگ ہے، ان کے پاس بھی بہت زیادہ ایسے کرافٹ مین ہیں جو کہ یوز ٹو ہیں اس کام کے. وہ ایزیلی ایمبرائڈریز کر لیتے ہیں، وہ ایزیلی پرنٹنگ کر لیتے ہیں، وہ کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. نیچرل ڈائی کر لیتے ہیں. وہ کیوں آرٹیسنس کہلاتے ہیں، کرافٹ مینس کیوں ہیں؟ کیونکہ جب سے دنیا جب سٹارٹ ہوئی تھی، نیو ایک ایڈیشن ہوا تھا ٹیکسٹائل کا، تو پہلے کپڑا اور تھریڈ ویو ڈیزائننگ کا تو پہلے جرن ہی نہیں تھا، پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. پہلے جب دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی تو لوگ ایسے ہی تھے، ان کے لیے کوئی ایک طرح کا پردہ، کوئی ایسے فارم نہیں تھا، وہ ایسے ہی سروائیو کر رہے تھے. ان کے لیے جسٹ ایک نیڈ تھی کھانے کی، بھوک، جو ان کو ایک فیل ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو کھاتے تھے. اور یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، ہماری ہسٹری میں یہ چیز موجود ہے. دین جب آہستہ آہستہ ریولیوشن آیا تو ان کو ایک فیل ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈھکنا بھی چاہیے، تو انہوں نے ایک اپنا ٹیکسٹائل کا ریولیوشن. اس ٹائم ٹیکسٹائل اٹ مینس کپڑا، ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل ورڈ کی میننگ ہے کپڑا، کاٹن، تھریڈ سے جو چیز بنی ہوئی ہو، جو چیز ٹیکسٹائل مٹیریل سے بنی ہوئی ہو، اٹ سیلف وہ یارن، فائبر، دھاگا، کاٹن کپڑا کہلاتی ہے. تو جب ان کے پاس ایک یہ سینس آیا کہ نہیں، ہمیں اپنا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک کورنگ ہونا چاہیے، تو انہوں نے آس پاس میں جو چیزیں دیکھی وہ لیوز تھے، اینیملز اسکن تھی، کیونکہ جانور انسان تو دنیا میں موجود تھے ہی، ان کا جنریشن تھا. تو انہوں نے وہ چیزیں اپنے اوپر اوڑھنا شروع کی اور اپنے آپ کو ڈھکنا اسٹارٹ کیا، جو ہم اولڈ موویز میں دیکھتے ہیں. کافی زیادہ ایسی موویز ہیں یا ایسی ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، تو ایسا ہی تھا. دین اچھا، بعض دفعہ باتیں بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو ہم جسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ میننگس ہوتی ہیں. تو ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ ہسٹری ہے، لیکن جو یہ میری نالج میں ہے وہ میں آپ کو کنوے کر رہی ہوں. اس کے بعد جو ہے جیسے ان کو یہ ایک اویئرنیس آیا کہ ہم لیو سے اپنے آپ کو ڈھک رہے ہیں یا اینیمل اسکن سے اپنے آپ کو ڈھک رہے ہیں، تو اس میں سے کچھ انٹرسٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے. جیسے کہ جیسے آپ کی کلاس ہوتی ہے یا آپ کا کوئی بھی ایسا گروپنگ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو تھوڑا سا زیادہ کریٹو ہوتا ہے، انٹرسٹنگ ہوتا ہے کریٹیوٹی میں. تو ایسے ہی اگر ہم اس چیز کو سوچیں کہ ان کے ایک گروپس میں بھی اس وقت بھی کہیں نہ کہیں جو قبیلے ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ اب ڈفرینٹ کاسٹ ہو گئی ہیں. پہلے بلوچ، جو سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، جتنے بھی لوگ ہیں راجستھان کے، جو بہت زیادہ ایک ہیوج کاسٹ ہیں پوری دنیا میں. تو وہ لوگ پہلے کمپائل لیتے تھے، پھر ان کے الگ الگ قبیلے بنے، وہ ان کے قبیلوں کے نام ہوئے، ان کا ایک اپنا اپنا کلچر ہوا. دین وہ الگ الگ مزید الگ ہوتے گئے. تو شروع میں یہی ہوتا تھا کہ آپ نے جو بھی چیز بنانی ہے وہ آپ خود بنا رہے ہو، وہ ایک کرافٹ ہوتا تھا. آپ نے بنایا، پھر اگین بنایا، پھر اگین بنایا، تو وہی ایز اٹ از چیز اگین اینڈ اگین بن رہی ہے، ٹھیک ہے. تو دیٹ از اے کرافٹ. کرافٹ اٹ مینس ریپیٹڈ ہو، بار بار چیز وہی سیم بنائی جائے. تو جو بھی ہماری اولڈ ایمبرائڈریز ہیں، جو ہماری ہسٹری سے ہمارے پاس ایک بہت زیادہ ایک، میں کہتی ہوں کہ ایک جویلز ہیں، جس طرح کہ ہمارے پاس ایک چیزیں قدیم ہیں، تو ہم ان کو سائڈ پہ کر کے ہم ویسٹرن پہ آ گئے. ہمیں وہ چیز ریپرزینٹ کرنا نہیں آتی ہے تو ہم اس کو سیکھتے بھی نہیں ہیں. بہت وہ محنتی ہے یا بہت زیادہ وہ محنت والی چیز ہے تو ہم اس پہ نہیں لرننگ لیتے، ہم ڈائریکٹ ویسٹرن پہ آ جاتے ہیں. ویسٹرن ایک الگ پارٹ ہے، اس کا ایک اپنا ہسٹری ہے، اس کا ایک اپنا ڈیزائن ٹرینڈ اسٹائل ہے، تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ ہم زیادہ تر جب کٹس پہ آتے ہیں یا ٹرینڈس پہ آتے ہیں تو ہم فیشن السٹریشن کے سبجیکٹ میں، جو آپ کا آئی تھنک
ابھی آفٹر 1 اور 2 ایئرس کے بعد آئے گا. ہم اس کے اوپر پھر لرننگ کرتے ہیں. ہمارا مین ایک فارم ہے وہ بیسک ٹیکسٹائل کا انٹروڈکشن ہے، جس کے اوپر ہم تھوڑا سا یہ اسٹڈی کریں گے، اس کے لیے اس کا میننگ، اس کی ڈیفینیشن، ٹریڈیشنل کیا چیز ہے، آج جو ٹیکسٹائل ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اپنے پروسیس کو پورا کر کے دین ہم اپنی اسائنمنٹس پہ آ جائیں گے. اچھا، ٹیکسٹائل جو میں نے اتنا ریسرچ کیا ہے، میری نالج میں یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کا جو ایک جرن ہوا تھا، جو ایک اٹ سیلف وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوا تھا، وہ 16th to 7th سینچری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، 6th and 7th سینچری BC میں ہوا تھا، جو اس کا اولڈسٹ ریکارڈڈ ہے، جو گوگل کے اوپر ویکیپیڈیا پہ اویلیبل ہے. اس کے بعد جس میں جو چینجنگس آئی، جو ویریس کنٹریز تھی جن کی ہسٹری ٹیکسٹائل کی بہت فیمس ہے، اس میں نمبر 1 پہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا کا جو ہیریٹیج کلچر ہے، جو ہیریٹیج اس کا ہے، جس میں انڈس ویلی سویلائزیشن آپ نے ویژول آرٹس میں ضرور پڑھا ہوگا، اس کا جو ایک کلچر تھا، وہ انڈیا اور پاکستان اس ٹائم بارڈرز نہیں تھے، تو وہ ایک کمپائل تھا. تو اس وجہ سے جس نے جتنا اس ہیریٹیج کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے، وہ ہمیشہ ہسٹری میں ٹیکسٹائل کے ایک ہیریٹیج میں فیمس ہوتا ہے کنٹری. انڈیا اٹس اے ویری فیمس کنٹری ان ٹیکسٹائل. سیکنڈ نمبر جاپان، تھرڈ ون از چائنا، فورتھ افریقہ. اس کے بعد جو کنٹریز ہیں ان کا ایک اپنا کلچر میکنگ ہوتا گیا، بنتا گیا. لیکن جو فیمس ایسے کنٹریز ہیں جو کہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ آئیڈینٹیفائڈ رکھا، جو بہت زیادہ انہوں نے ایک ورک آؤٹ کیا اپنے ہیریٹیج کے اوپر، اس میں انڈیا، جاپان، چائنا، افریقہ، یہ موسٹ آف دی فیمس کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کا اگر آپ کلچر کھول کے دیکھیں گے، یا آپ ان کا جو اپنا ایک وے آف ٹریڈیشن میکنگ ہے، جو ان کا رہن سہن تھا، اس میں جو ڈیزائنس یوٹیلائز کرتے تھے، کس طرح سے ان کے موٹیوز تھے، وہ آپ کو پھر انڈرسٹینڈ ہوگا. صحیح. پھر کافی زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوسری جگہوں سے پک کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم جسٹ دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ہم ویئر کرتے ہیں، ہمیں اس کی ریسرچ نہیں ہوتی ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی ڈیزائن ایسا نہیں ہوتا جو ہم خود اب انوینٹ کریں، کیونکہ ہم ورک آؤٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے، ہم وہی چیز بنا کے، وہی چیز اپنی ریپیٹ کر کے، موڈیفائی کر کے اس کو ویئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوگا، تبھی آپ اس چیز کے اوپر کام کر کے اچھے طریقے سے اس کو اپنی پروڈکشن میں لا سکتے ہو. اور آج کل وہی لوگ آگے ہیں جو ایک ایسی چیز کو پروموٹ کریں جو چیز بالکل ہی ڈاؤن ہو چکی ہو، اس کو ایک نیا فارم دے کے، اس کو نئے طریقے سے ریپرزینٹ کریں. ہماری جتنی بھی اسائنمنٹس ہوں گی، جتنے بھی ٹاسک ہوں گے، میری پرسنلی بہت کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کے اوپر کام کرو جو چیز بہت زیادہ نارمل ہو، لوگوں کو بہت زیادہ ایزی لگتی ہو، اس پہ آپ انٹرسٹنگ ایک فارم کریٹ کرو، نہ کہ آپ ایک نیو چیز ایسی بناؤ جس میں آپ کا نالج ہی نہیں ہے، جس میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو کیوں نہ جو چیزیں اویلیبل ہیں اس میں سے ہی کچھ ایسا پروڈکٹیو بنایا جائے. اور آپ کا کوئی کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں گی، کبھی بھی آپ کوئی بھی چیز کرتے ہو تو یہ انڈرسٹوڈ ایک اپنے ذہن میں آپ بٹھا لو، آپ کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کا بھی کوئی بھی ایسا وے آف میکنگ نہیں ہوتا. وے آف میکنگ اٹ مینس بنانے کا طریقہ، بنانے کی کوالٹی سب کی ایک اپنی اپنی ہوتی ہے. ایک اس کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب وہ کوکنگ میں یوز ہو، وہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اس میں یوز ہو. کسی کا کوئی ڈاکٹر بہت اچھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہنر ہے. تو اسی طرح سے کسی کے پاس ایک سوچنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے مزید سوچ سکتا ہے، انسان اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے پاس مائنڈ ہے، دوسرے کے پاس برین نہیں ہے، سب کے پاس برین ہے. تو اپنی اپنی کوالٹی کے اوپر آپ جب ورک آؤٹ کرو گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا. صحیح. تو ہم جتنا بھی ورک آؤٹ کریں گے اپنے ان سب چیزوں کے اوپر، اس میں ہم کوئی نہ کوئی کلچر، کوئی نہ کوئی ٹریڈیشن ضرور اٹھائیں گے. اگر آپ کو اکارڈنگ کسی بھی ورڈ کی میننگ نہیں سمجھ آتی ہو، یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو ویڈیو میں، وہ آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہو، ہم اس کے اوپر مزید بات چیت کریں گے. صحیح. تو ہم اب آ رکھتے ہیں تھوڑا سا ٹیکسٹائل ڈیزائن کے اوپر. ٹیکسٹائل کے اوپر بات ہوگی، ڈیزائن کے اوپر. ڈیزائن اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ ڈیزائن موسٹ آف دا ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ جو چیز بس کپڑے پہ بنی ہوئی ہے وہی ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے، ہم زیادہ تر ڈیزائن کا ورڈ آتا ہے تو ہم جسٹ یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ہے، یا کوئی فیبرک ہے، یا فیشن ڈیزائننگ ہے، یا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، تو بس اس میں ہی ڈیزائن ہے، اور ڈیزائن کچھ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ آپ کے لیے کوشچن ہے کہ واٹ از ڈیزائن. اس کا آنسر آپ مجھے کامنٹ میں ضرور دو گے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ڈیزائن سے. اس کے آگے میں ڈسکرائب کروں گی ضرور کہ ڈیزائن واٹ از دا میننگ آف ڈیزائن. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو میننگ کو دیکھ کے آپ آنسر کرو. جو ایک ٹریو آنسر ہو, جو بھی ٹریو آنسر ہو ڈیزائن کیا ہے, وہ آپ کامنٹ کرو گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا وے آف تھنکنگ کیا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ یہ وہ کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ لوگ سوچو کہ نہیں میں کیسے بتاؤں یا کچھ بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم آ جائیں گے اپنے بیسک میننگز کے اوپر جو ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ٹیکسٹائل ڈیزائن کا ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن, تھوڑی سی میننگ. کیوں ہم یہ اس کو بھی ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن گوگل یا ہمارے پاس انٹرنیٹ دے رہا ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے, ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ورک آؤٹ ضرور کریں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو جو چیز بتاؤں گی یا میں آپ کو کوئی نوٹس پرووائڈ کر رہی ہوں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیز جنرل ہو, جو چیز ملٹیپل چیزوں میں آ رہی ہو, انکلوڈیڈ ہو, اس کے اوپر ہم ضرور دیکھیں. جو کہ کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہو, جب آپ سرچ کرو تو آپ کو بھی وہی میننگ ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسی میننگ آ جائے جو کہ آپ کہو کہ یہ تو ہے ہی نہیں, یا یہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس وہ فارم ضرور آئے جو چیز ہر جگہ پہ اویلیبل ہو. اچھا, سب سے پہلے ہم جب ٹیکسٹائل پہ بات کریں تو اس سے پہلے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹریڈیشنلی اور کلچر کے بیچ میں ڈفرینس بتاؤں. کلچر کا میننگ ہے ثقافت. جو بھی میں نے آپ کو بتایا, جتنے بھی پروونس ہیں, جتنے بھی کلچرز ہیں, جو ان کا ویئرنگ ہوتا ہے, جو رہن سہن ہوتا ہے, جو ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ کلچر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ہم پاکستان سے ہیں اور ہم سندھ سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہم اگر اس بات پہ دیکھیں کہ ہم اگر جسٹ پاکستان پہ مد نظر رکھیں, تھوڑی سی اس پہ نظر ڈال کے ہم بات کریں, تو موسٹ آف دا ٹائم پاکستان میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کافی جگہوں پہ دیکھتے ہیں, ان کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اچھی لگتی ہیں, ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کے اب کلچر کو ایک ثقافت ایز آئیڈینٹیفیکیشن سمجھ کے آپ جب ان کو دیکھو گے, دین آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نہیں, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اچھا, فرسٹ جو آپ کے پاس ایک ٹاسک ہوگا آپ کے سیمسٹر میں یا آپ کی اسائنمنٹ میں, وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کلچر اٹھاؤ گے, کوئی بھی ایک فیمس ٹریڈیشن اٹھاؤ گے, اس کے اوپر آپ ریسرچ کرو گے فرسٹ. ٹھیک ہے, ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن ہے, جب آپ کی ریسرچ ہو جائے گی, اس میں سے آپ جتنا بھی اس کا ایمبرائڈری, اس کا آرنامنٹ ہے, آرنامنٹ ڈیزائن اور فلورل ڈیزائن, جیومیٹریکل ڈیزائن پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اگر اس کے لیے بھی کوئی مزید چیز سمجھنی ہے تو یو کین کامنٹ. تو اس کی ہم سرچنگ کریں گے. اس کے بعد اکارڈنگ اسائنمنٹ جو میں آپ کو اسائن کروں گی, آپ اس پہ ورک آؤٹ کر کے مجھے فائنل کنکلوژن دیں گے کہ ہم نے یہ چیز ڈیولپ کیا ان 3 چیزوں کو ملا کے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 فلاورز ہیں. میں آپ کو ابھی آپ کو موٹیوز کا بھی نہیں پتا ہوگا, واٹ از دا میننگ آف موٹیو. 3 فلاورز ہیں آپ کے پاس, آپ نے ان کو اکٹھے رکھا, اور وہ تینوں فلاورز جو ہیں ڈفرینٹ کلچر سے ہیں. ایک فلاور کا موٹیو جو ہے وہ پنجاب کا ہے, ایک فلاور کا موٹیو بلوچی ہے, ایک جو فلاور کا موٹیو ہے وہ سندھ سے بلانگ کرتا ہے. تو اس میں سے آپ کوئی ملا کے ایسی کمپوزیشن کریٹ کرو گے جو کہ ایک نیو کمپوزیشن ہو, جو آپ کی کریشن ہو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہمارے پاس آگے ٹائم ٹو ٹائم کام ہوگا, اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایک وے آف ورک ہوگا, آپ کو مزہ آئے گا کرنے میں. اور آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہو, آپ بلا جھجک ڈسکس کر سکتے ہو, نو ایشو. اچھا, یہ ہمارے سامنے اسکرین ہے. مجھے ٹیکسٹائل کا آپ لوگوں کو بیسک میننگ بتانا ہے, جو کہ ایزیسٹ میننگ ہو, جو آپ کی سمجھ میں آئے. اس ویڈیو کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جو کہ آپ کو مزید کنفیوز کرے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل اگر میں یہاں پہ لکھتی ہوں گوگل پہ اور اس کو ہم انٹر کرتے ہیں, تو ویکیپیڈیا ہمیں نارملی یہاں پہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کا بیسک ڈیفینیشن دے رہا ہے. جسٹ اے منٹ, سوری. اچھا, یہاں پہ مینشنڈ ہے کہ ٹیکسٹائل از اے فلیکسیبل مٹیریل کنسسٹنگ آف اے نیٹ ورک آف نیچرل اور آرٹیفیشل فائبرس, یارن اور تھریڈ. اوکے, ٹیکسٹائل از اے فلیکسیبل مٹیریل. ٹیکسٹائل ایک
ہر وہ چیز مٹیریل ایگزسٹ ہے اس میں جو فلیکسیبل ہو. مطلب جو فلیکسیبل اٹ مینس کہ جو ایزیسٹ. ہم اس پہ ابھی فلیکسیبل کی میننگ دیکھتے ہیں. اوکے, لچکدار. فلیکسیبل اٹ مینس جس کو آپ جس طرح سے مولڈ کرنا چاہو وہ ایزیلی مولڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں جو ایزیسٹ ہو مولڈ کرنے میں. مولڈ اٹ مینس موڑنے میں, اس کو لپیٹنے میں سافٹ مٹیریل ہو, کوئی بھی وہ ایک ایسی چیز. اچھا, اب اس میں جو ایک فارم آ رہا تھا, ایک لکھا تھا کہ اس کیا ہے, مٹیریل کنسسٹنٹ آف اے نیٹورک آف نیچرل اور آرٹیفیشیل فائبرس اور یارن اور تھریڈ. اچھا, فلیکسیبل تو ہو لیکن سیکنڈ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ ضروری ہے جو نیچرل اور آرٹیفیشیل فائبر سے بنا ہوا ہو. اچھا, نیچرل فائبرز کیا ہوتے ہیں یہ آپ آگے ان فیوچر انٹروڈکشن ٹو فائبر ایک تھیوری کا سبجیکٹ ہے, اس میں آپ ضرور اس کو اسٹڈی کرو گے فائبر سے ریلیٹڈ. نیچرل فائبر اٹ مینس جو بھی فائبرز, جو بھی ہمیں داگا تھریڈ کہیں ہم اس کو, نیچر سے ملتا ہے. نیچر اٹ مینس قدرت, جو قدرت کی بنائی ہوئی تخلیق ہے اس میں سے جو ہمیں تھریڈ ملتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی. نمبر 1 از اینیمل اسکن. اینیمل اسکن میں گاٹ ہے, اس کے علاوہ ریبٹ ہے, اس کے علاوہ کیمل اسکن آتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی اینیمل ہیں جن کی اسکن سے ہمیں فائبر ملتا ہو. فائبر اٹ مینس ایک طرح کا ایک سافٹ دھاگے کی طرح کچھ ایسا فائبر مل رہا ہے. کاٹن ہے, نیچرل مٹیریل ہے. کاٹن پلانٹیشن سے, پلانٹ سے, باٹنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, ہمیں ملتی ہے. نیچرل اور آرٹیفیشل. اب آرٹیفیشل میں آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرٹیفیشل اٹ مینس جو ہمارے پاس ایک کافی زیادہ ربڑ کی طرح تھریڈس آتے ہیں جو اسٹریچبل ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس ہم سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے تھریڈ. پلاسٹک سے تھریڈ بنتے ہیں, ربڑ سے تھریڈ بنتے ہیں. جیسے بعض دفعہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ میں جو بہت زیادہ پلاسٹک ہی فارم کے تھریڈس ہوتے ہیں جن سے بنی ہوتی ہیں. تو وہ تھریڈس ہمیں نیچر سے نہیں ملتے ہیں. ہم 5-6 چیزوں کو ملا کے اگر ہم سائنٹیفک طریقے سے ہم اس کو دیکھیں تو وہ آرٹیفیشل فارم سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ہم سمپل میننگ دیکھیں گے. ٹیکسٹائل از اے فلیکسیبل مٹیریل. فلیکسیبل مٹیریل ہو جو کہ نیچرل اور آرٹیفیشل فائبر سے بنا ہوا ہو. کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جو کہ فلیکسیبل ہو اور نیچرل اور آرٹیفیشل فائبر سے بنا ہوا ہو اسے ہم ٹیکسٹائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کی جو میننگس ہیں, جو ٹائپس ہیں, جب آپ آگے تھیوری کے سبجیکٹس پڑھیں گے جو ہمارے انٹروڈکشن ٹو فائبر, ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی اینڈ مارکیٹنگ اینڈ مرچنڈائزنگ, اس کے علاوہ اور مزید بہت سارے سبجیکٹس ہیں, تو آپ کو یہ چیز مزید سمجھ آئے گی. ابھی اگر میں آپ کو بیسک یہ چیز بتاؤں گی دین آپ کے سامنے یہ کوشچن مارک آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو پھر وہ ایک کنفیوژن کریٹ کرے گا. تو ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اچھا, یہاں پہ بات آتی ہے ٹیکسٹائل ڈیزائن کی. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائن سمپل. میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائن ڈیفینیشن لکھ کے میں نے وہ چیزیں آپ کو آپ کے سامنے مینشن کر رہی ہوں. اگر آپ بھی اس بارے میں مزید سرچ کرنا چاہو تو آپ کی اسکرین پہ مزید آگے شو ہو سکے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے رکھوں جس پہ آپ مزید سرچ آؤٹ کرنا چاہو تو آپ کو وہ لنک ہی نہ ملے یا آپ مزید اس کے بارے میں نہیں ریسرچ کر سکو. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل ڈیزائن اگین ویکیپیڈیا. اچھا, اگر ہم ٹیکسٹائل ڈیزائن کی ڈیفینیشن کو دیکھیں اس پہ یہاں پہ یہ چیز ایک مینشنڈ ہے, دیٹ از انٹرسٹنگ. کافی یہاں پہ بھی یہ بھی مینشنڈ ہے, اوپر ویکیپیڈیا کی ڈیفینیشن بھی آلریڈی مینشنڈ ہے, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ایزی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھنے کے لیے, جو آپ کو یاد رہے, آپ کو سمجھ آئے. اچھا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیکسٹائل جیومیٹری از دا کریٹو اینڈ ٹیکنیکل پروسیس بائی وچ تھریڈ اور یارن فائبر آر ووون ٹوگیدر اور انٹرلیسڈ ٹو فارم اے فلیکسیبل, فنکشنل اینڈ ڈیکوریٹو کلاتھ اور فیبرک. اچھا, ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ ڈیزائن اٹ سیلف کیا چیز ہے. پہلے تو ہمیں ڈیزائن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ٹیکسٹائل پہ جانے سے پہلے, ٹیکسٹائل ڈیزائن پہ جانے سے پہلے. اوکے, ڈیزائن اٹ سیلف کیا ہے, یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جو کہ بہت کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے فیلڈز ہیں, ڈیزائن کی کتنی فیلڈز ہوتی ہیں. لیٹ می 1 منٹ. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے پاس یہ لسٹ ہے, دیٹ از
ٹائپس آف ڈیزائنرس، اور ڈیزائنرس کی یہ فیلڈ بھی ہیں آلریڈی. اچھا، اگر ہم ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو ٹیکسٹائل ڈیزائنر یہی سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ڈیزائن ہے بس، یا جو فیبرک پہ آ گیا، اگر کوئی کرٹن ہے، کوئی بیڈ شیٹ ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی گارمنٹس ہیں، کوئی ویئرنگ کی ڈیکوریشن کی چیزیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ڈیزائن میں انکلوڈڈ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ڈیزائن از اے ان لمیٹڈ نیم جو کہ انکلوڈڈ ہے ہماری لائف کی ہر چیز میں. فار ایگزامپل، اگر ہم پہلے اس کو دیکھیں ٹائپ آف ڈیزائنرز. اب ٹائپ آف ڈیزائنر میں کیا آتا ہے؟ ویب ڈیزائنر، گرافک ڈیزائنر، اینیمیشن ڈیزائنر، انٹیریئر ڈیزائنر اینڈ فیشن ڈیزائنر. اسی میں ہم ٹیکسٹائل ڈیزائنر بھی ایڈ کرتے ہیں، اور آرکیٹیکچرل ڈیزائنر. اچھا، اس میں مزید جو ڈسکرپشن ہے، جو کام ہے ان کا، وہ نیچے ڈسپلے ہے، بٹ ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہم واپس ڈیزائن کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگر ڈیزائن صرف ٹیکسٹائل میں انکلوڈڈ ہے تو پھر وہ فیلڈز کیا کرتی ہیں؟ وہ کون سا ڈیزائن کرتی ہیں؟ ڈیزائن اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے جو کہ جس کا میننگ ہے نقشہ، چارٹ. ٹھیک ہے، اب چارٹ کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں اکثر کر کے ایک ورڈ یوز ہوتا تھا، یہ چارٹ بنانا ہے، اس کے اوپر یہ چیز بنانی ہے. ایک سبجیکٹ ہی دیا جاتا تھا اس طرح سے ہو، تو ہم گھر آ کے یہی سوچا کرتے تھے کہ اس کے اوپر ہم مزید کیا بنائیں، یا یہ اس کو کیسے ہم کمپوز کریں. تو سب سے پہلے کوشچن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ نقشہ بنانا کسی بھی چیز کا. اب وہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ڈیزائن کا جو موٹیوز ہوں گے، اب ڈیزائن کا نقشہ نہیں بنائے گا، وہ فلاورز کا نقشہ بنائے گا، آرنامنٹس کا نقشہ بنائے گا، یا اپنی امیجنیشن کا نقشہ بنائے گا. ٹھیک ہے، ڈیزائن کا جو ایلیمنٹس ہیں، پرنسپلس آف ڈیزائن ہے، وہ آپ نے پریویس سیمسٹر میں ضرور اسٹڈی کیا ہوگا. پرنسپل آف ڈیزائنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کنٹراسٹ، بیلنس، ایمفیسس، موومنٹ، وائٹ اسپیس، پروپورشن اینڈ یہ سب چیزیں، ردم، پیٹرن، یونٹی، یہ آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا. تو یہ جتنے بھی ڈیزائن کے ویریس یہاں پہ یہ چیزیں مینشنڈ ہیں، یہ ہر فیلڈ میں ڈیزائن کی انکلوڈڈ ہیں. یہ صرف ہمارے پاس صرف ٹیکسٹائل ڈیزائن میں نہیں ہے. ہر ڈیزائن اسٹوڈنٹ یہ اسٹڈی کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ بیسک ڈیزائن کو سمجھنے کا پرنسپل ہے. اوکے اچھا، ڈیزائن کا میننگ، اینی چارٹ. چارٹ کیا ہوتا ہے؟ جس پہ ہم کوئی بھی چیز ایسی بنائیں جس کا جیسے ہم پلان کرتے ہوں کہ یہ ایسے بنے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم ڈیزائن کے اوپر آ جائیں تو ڈیزائن کی ڈیفینیشن ویکیپیڈیا پہ بہت زیادہ سمپل ہے. دیٹ از A design is a plan or specification of the construction, specification for the construction of an object or system, or for the implementation of an activity or process, or the result of that plan or specification in the form of a prototype, product or process. The verb to design expresses the process of developing a design. Okay. اچھا جی، ہم اگر اس کی میننگ پہ ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ڈیزائن جو ہے وہ اسپیسیفک ایسا پلان ہے جو کسی بھی کنسٹرکشن چیز کو بنانے میں آپ کی ہیلپ کرے، امپلیمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب تک اگر آپ کوئی چیز سوچ رہے ہو اور آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ ایسا ایسا ہوگا، تو ہمیشہ ڈیزائن فیلڈ میں آپ کو سب لوگ یہی آنسر کرتے ہیں کہ پلیز بنا کے دکھاؤ، یا اس کا ریفرنس دو، یہ کس طرح سے ہوگا. اگر آپ کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہو تو ٹیلر بھی آپ سے ریفرنس مانگتا ہے کہ، یا آپ کی بات سن کے وہ ڈرا کرتا ہے اور آپ سے یہ کنفرمیشن لیتا ہے کہ از اٹ فائن، ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز کا پلان بنانا، اب جسٹ پیپر پہ ڈرا کرنے سے یا کمپیوٹر پہ ڈرا کرنے سے وہ چیز آپ کے پاس آ تو نہیں جائے گی. آپ جسٹ وہ ایک پلان بناتے ہو کہ یہ جو پروڈکٹ بنے گا وہ اس طرح بنے گا. جب گھر بن رہا ہوتا ہے تو اس کا میپ بنتا ہے کہ یہ گھر ایسے بنے گا. اگر کپڑے بن رہے ہوتے ہیں تو اس کا میپ بنتا ہے یہ کپڑے ایسے بنیں گے. جب ٹیکسٹائل ڈیزائنر پرنٹ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک میپ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ پرنٹ کیسا بنے گا اور اس کا کیا سائز ہوگا. تو وہ ٹیکسٹائل ڈیزائن ایک پلان کر رہا ہوتا ہے، ڈیزائن بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر میں اگر ہم ایک روم ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم فرنیچر جو ہے وہ کمپوز کرتے ہیں. فرنیچر کا ہم جو ہے وہ کمپوزیشن ایک بناتے ہیں کہ یہاں پہ بیڈ ہوگا، یہاں پہ ڈریسنگ ہوگا، یہاں پہ وارڈروب ہوگا. تو ڈفرینٹ پلیسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ساری کمپوزیشن ڈیزائن کہلاتی ہے، وہ پلان ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو اٹس اے سمپل ڈیزائن. A design is a plan or specification for the construction. It's very simple. کوئی بھی ڈیزائن جو ہے وہ پلان ہے کسی بھی چیز کی کنسٹرکشن بنانے کا.
اب وہ کسی بھی چیز میں انکلوڈ ہو سکتا ہے. لیکن بینگ اے ٹیکسٹائل ڈیزائن اسٹوڈنٹ ہم ڈیزائن ٹیکسٹائل کا جو فوکس ہوگا ہم اس پہ زیادہ مزید سوچیں گے. آپ کی سراؤنڈڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹ سیلف آلریڈی ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہیں. اگر چیئر کو دیکھا جائے تو چیئر بنانے سے پہلے بھی اس کا کوئی میپ بنا ہوگا کہ اس طرح سے چیئر ہونا چاہیے, یہ فلیکسیبل ہے, یہ بیٹھنے کے لیے بہت اچھا ہے, یہ ایزی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جب کوئی بیڈ بن رہا ہوگا تو بیڈ بہت زیادہ ہائٹڈ بھی بن سکتا ہے. 6 فیٹ کا بہت زیادہ ہائٹ کر دیں بیڈ کا, لیکن اس پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا, وہ انسان کے لیے فلیکسیبلٹی نہیں دے سکتا. بیڈ کا کیا میننگ ہے؟ بیڈ اٹ بینگس ایک ایسا ایک آبجیکٹ ہو, ایسا ایک پروڈکٹ ہو جس پہ بندہ جب سوئے تو اس کو سکون ملے. چیئر, واٹ از میننگ آف چیئر؟ چیئر اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ انسان کو ریلیکسیشن دے. جب بندہ اس پہ بیٹھے, ہیومن اس پہ بیٹھے, تو وہ اس کو پازیٹیو فیل دلائے, وہ اس کو ریلیکس کرے. اگر جس نے بھی چیئر کو ڈیزائن کیا وہ چاہتا تو چیئر کو بہت زیادہ اونچا بھی ڈیزائن کر سکتا تھا. بہت ہائٹڈ چیئر ہوتا, کوئی اسٹیئر ہوتا, اس پہ چڑھ کے ہم چیئر پہ بیٹھتے تو وہ ہمیں اور پرابلم میں لاتا. اور ہم چیئر پہ کیوں بیٹھتے پھر؟ ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ ایزی زمین پہ بیٹھنا ہے, ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں وہ انوائرمنٹ کے حساب سے ایزی کر کے بناتے ہیں جس آڈینس کے لیے ہم بنا رہے ہوتے ہیں. اب آڈینس ہمارے لیے اگر ہم انٹیریئر کے لیے بنا رہے ہیں, جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں, تو ہم ان کی لائف اسٹائل کے حساب سے بنائیں گے. وہ کن چیزوں پہ رہتے ہیں, ان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. اگر ہم ایک دم سے ان کو بہت زیادہ بار چیئر دے دیں گے جو کہ بہت زیادہ ایک فارم میں ایک ہوتی ہے, اس پہ ان کو بیٹھنا ہی نہیں آئے گا, وہ ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا. اس سے بیٹر وہ زمین پہ بیٹھنا مناسب سمجھیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب بھی ہم فیبرک کا ڈیزائن کوئی کمپوز کرتے ہیں, فیبرک پہ ہم کوئی پیٹرن یا پرنٹ ڈالتے ہیں, تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم بنا کیوں رہے ہیں. ہم یہ پروڈکٹ جو ہم پیٹرن ڈیولپ کر رہے ہیں, جو ہم ڈیزائن ڈیولپ کر رہے ہیں, اس میں سے جو فائنل پروڈکشن بنے گی وہ ہم کس کو دیں گے. کیونکہ ڈیزائنر ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں ہر فیلڈ ہمیشہ چاہتی ہے جو بھی میں اسٹرگل کروں اس میں سے میں ارن کروں, پیسے کماؤں. تو ہم کیوں وہ چیز کریں گے جو ہمیں جسٹ ایویں ہی کرنا ہو, جس کا کوئی مین ہی نہ ہو. تو جب یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کی طریقہ اس وجہ سے یہ سب چیزیں میں نے پلان کیا ہے آپ کو بتانے کا, کہ آپ جب بھی کوئی چیز بناؤ تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سیکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو سیکھنے کے لیے بھی وہ چیز بنائی جا رہی ہے جو آلریڈی 100 دفعہ بنی ہوئی ہے. تو بیٹر ہے کہ وہ چیز بنائی جائے جو آپ کا اپنا ویژول ہو, جو آپ چاہتے ہو. صحیح, اس میں آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. ادروائز آپ کو پینسل پکڑنا آتی ہے, آپ کے سامنے پیپر ہے, یو کین ڈرا, یو کین تھنک. آپ جو سوچ رہے ہو آپ وہ ڈرا کرو, اس کے اندر آپ کی جو غلطیاں ہوں وہ صحیح کی جائیں. فائن. یہ ہر اکیڈمک, ہر انسٹیٹیوٹ, ہر سینٹر, ہر اسٹوڈیو اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے. اب کسی کا اسٹڈی گیونگ پلان کچھ دوسرا ہوتا ہے, کسی کا کچھ فارم الگ ہوتا ہے. تو میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان چیزوں کے ساتھ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکرائب کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اٹس اے ویری سمپل. میں نے آپ کو ڈیزائن کا میننگ سمجھایا. اب ڈیزائن ضرور صرف کپڑا نہیں ہے, یہ اپنے ذہن میں آپ نہ رکھیں کہ ڈیزائن کیا ہے تو آپ سوچیں گے کوئی فلاور ڈیزائن ہے. ہر چیز ڈیزائن ہے. انسان کا جو ہیومن اسٹرکچر ہے, ہیومن باڈی ہے, وہ بھی ڈیزائن ہے. اگر ہمارا نوز اس جگہ نہ ہوتا, فورہیڈ پہ ہوتا, تو وہ بھی ایک الگ کمپوزیشن ہوتا. لیکن قدرت کی جو بھی کمپوزیشن ہوتی ہے, قدرت کی جو بھی تخلیق ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے ہمیشہ, اس میں کوئی ایرر نہیں ہوتا. تو ہم جو بھی چیز بناتے ہیں نا, ہمارے پاس آلریڈی قدرت کا ایک بہت بڑا ایک آؤٹ لائن ہے, ایک بہت بڑے ایک نوٹس ہیں کہ یہ اس طرح سے چیزیں میں نے بنائی ہیں. اب ہمیں اس میں کیا بنانا ہے تو ہم ریفرنس لیتے ہیں. اوریجنل فلاور ہے روز, اگر ہم ایک گرین اور ریڈ کمبینیشن ہے, ریڈ روز ہے, اس کے ساتھ بہت زیادہ گرین لیوز ہیں. اگر ہم یہ امیجن کریں, سم ہاؤ آپ ون ٹائم کے لیے امیجن کرو بہت زیادہ ریڈ لیوز ہوتے اور اس کے اوپر ایک گرین روز ہوتا, تو کیسا لگتا؟ تو ہمیں وہ خود ہی نہیں ایک بات ایگزسٹ ہو رہی, اچھی نہیں لگ رہی. تو قدرت کی جتنی بھی کلر کنٹراسٹ ہیں, جتنے بھی پرنسپل آف ڈیزائن قدرت نے دیے ہیں وہ 100% ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں بینگ اے ڈیزائنرز, ہم ان چیزوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں. ہم ان چیزوں میں سے ڈفرینٹ کنٹراسٹ بنا کے ان کو اور مزید ڈفرینٹ طریقے سے اس کے آپشنس نکالتے ہیں. کیونکہ جو چیزیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں قدرت کی طرف سے وہ تو پرفیکٹ آلریڈی ہیں, لیکن اس میں ہم کیا اپنا ایڈیشن کر سکتے ہیں, ہم اس میں کیا چینجنگ کر رہے ہیں, وہ بینگ اے ڈیزائنر ہم چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. صحیح. تو اور ہمیشہ جو جتنی چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے اتنی ویورز کو اچھی لگتی ہے, اتنا ویورز اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یس دیٹ از ویری گڈ. تو مجھے آپ لوگوں میں سے یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایسے چیزیں ڈیولپ کرو ضرور, جو چیزیں بہت زیادہ ملٹیپل فارمز کی ہوں, جس کی کوئی لمٹ نہ ہو. میں آپ کو جو ٹاسک اسائن کروں گی اس کا
جو بھی میں کرتی ہوں یا کوئی بھی اور کرتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ آپ انٹرسٹنگ بناؤ. ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہی بنا رہے ہو چیز تو آئی تھنک دین یو آر روبوٹس، یو آر ناٹ کمنگ ڈیزائنرس. فائن. اچھا، اس کے بعد ہم نے ڈیزائن کا میننگ دیکھ لیا، ڈیزائن ڈیفینیشن ہمیں سمجھ آ گئی. ہم اب آتے ہیں ڈیزائن پرنسپلس کے اوپر، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، جس کے اوپر آپ نے ضرور پہلے اسٹڈی کیا ہوگا. اگر آپ لوگوں نے نہیں اسٹڈی کیا دا پرنسپل آف ڈیزائن کے اوپر تو یو کین کامنٹ، ہم اس پہ اگین بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو سارے پرنسپلس ڈسکرائب کر سکتی ہوں، جو بھی چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے. اور ڈیزائن پرنسپلس ویری انٹرسٹنگ، اور ضروری نہیں ہے جب آپ ان کو دیکھو یا آپ ان کو اسٹڈی کرو تو آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ تکے مارو کہ یہ ایسا ہے، اچھا یہ ایسا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. بہت سمپل، بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ان کو آپ کو سمجھنا ہے تو یو کین کامنٹ، میں آپ کو بتا سکتی ہوں اگر آپ مجھ سے سمجھنا چاہتے ہو. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہیئر از اے ٹائپ آف ڈیزائنرس. یہ میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتایا ہے کہ کون کون سے ٹائپ آف ڈیزائنرس ہیں، کچھ انہوں نے مینشن کیے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹائپ آف ڈیزائنرس. تھوڑا سا ہم دیکھیں اگر ہمیں یہ انٹریکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، ویب ڈیزائنر، یہ سارا کمیونیکیشن کی فیلڈ ہے. ویب ڈیزائنر انڈرسٹوڈ ہے. ویب ڈیزائنر اٹ مینس کہ جو بھی ای کامرس چل رہا ہے، جو بھی ویب سائٹس بنتی ہیں، ان کے پیچھے جو ڈیزائنرس ہیں جو کام کرتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں، دے آر ویب ڈیزائنرس. گرافک ڈیزائنر، گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ بہت زیادہ ایلیمنٹس کے اوپر کام کرتا ہے، لوگوز کے اوپر کام کرتا ہے. اٹریکٹیو جو بھی گرافکس ہوتے ہیں، جو اسکرینس بنتی ہیں لیپ ٹاپ کی، اس کے اندر جو ویژولس آتے ہیں، جو ایچ ڈی سسٹم آتا ہے، شیپس، ورڈس جو بنتے ہیں، بزنس کارڈز بنتے ہیں، بروشرز بنتے ہیں. بزنس کارڈ مینس جب بھی آپ کسی سے ملتے ہو تو آپ ان کو اپنا کانٹیکٹ دیتے ہو تھرو بزنس کارڈ. آپ کا نام لکھا ہوتا ہے یا آپ کا نمبر لکھا ہوتا ہے یا آپ کا آفس لکھا ہوتا ہے. تو اس کی ڈیزائنس کے اوپر وہ زیادہ تر کام کرتے ہیں. جتنے بھی باکسز بنتے ہیں، جتنے بھی پروڈکٹ پیکیجنگ ہوتی ہے، مطلب جو آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا اس کو آپ پیک کر رہے ہو، شاپنگ بیگس ہوتے ہیں، اس کے اوپر سارا گرافک ڈیزائنرز کا کام ہوتا ہے. ان کی پرنٹنگ پروسیسنگ ہوتا ہے، کلرز ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، جو کہ سارا ڈیجیٹلی سافٹ ویئرس کے اوپر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے اینیمیشن ڈیزائنر. اچھا، اینیمیشن ڈیزائنر جو ہے آپ نے بہت زیادہ موویز دیکھی ہوں گی، فروزن، ٹوائے اسٹوری، ایپک، جو کہ اینیمیٹڈ ہوتی ہیں. باربی ڈال کی بہت زیادہ موویز آئی ہوئی تھی جو کہ بہت زیادہ ایک ڈیجیٹلی فارم میں تھی. اس میں کارٹون کریکٹرز کو انہوں نے اینیمیٹ کیا تھا. تو جتنے بھی کارٹونس آپ نے دیکھے ہیں، جتنے بھی آپ نے فروزن آئی تھنک موسٹ آف دی پیپل نے دیکھی ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی اینیمیٹڈ موویز ہیں وہ اینیمیشن ڈیزائنرز کے پیچھے اس کی اسٹرگل ہوتی ہے. اوکے، انٹیریئر ڈیزائنر از اے ویری انٹرسٹنگ. اچھا، جتنے بھی موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس آپشنس ہوتے ہیں، جو بعض دفعہ ہم کوئی بھی گھر پلان کرتے ہیں یا گھر کوئی بنوا لیتے ہیں تو اس گھر کے کنسٹرکشن کے بعد ہمیں نیڈ ہوتی ہے ہمیں روم ڈیکور کرنے کی. تو ہمیں بعض دفعہ ہم خود ہی پلیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ کبرڈز کہاں آنے چاہیے، ٹیبل کہاں ہونی چاہیے، اسٹڈی روم کیسا ہے یا لابی کیسی ہے. بعض دفعہ لوگوں کو جو آپ بہت زیادہ ایک فرنشڈ اور ایک طرح کی لگژریس انٹیریئر ڈیزائنس دیکھتے ہو، رومس دیکھتے ہو، اکثر کر کے ہم گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کمپوزیشن آتی ہیں جو ہماری پہنچ نہیں ہوتی. ہمیں دیکھ کے بہت اچھا تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو کیسے کریٹ کریں یا کیسے ہم کمپوز کریں ہمیں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی. تو انٹیریئر ڈیزائنرز ہمیشہ ہائر کیے جاتے ہیں روم کا انسائڈ ڈیکور کرنے کے لیے، آفس کا انسائڈ ڈیکور کرنے کے لیے، جتنا بھی ایسے اسپیسز ہیں ان کو ڈیکور کرنے کے لیے اکارڈنگ انوائرمنٹ. صحیح. اس کے بعد ہمارے پاس ہے موشن گرافک ڈیزائنر. اچھا، گرافک ڈیزائنر جو موشن کریٹ کرتا ہو، جو ایک طرح سے موشن گرافک ڈیزائنرز جو ہائر کیے جاتے ہیں السٹریشنز، امیجز، ٹیکسٹ، اینیمیشن. اس کے بارے میں مجھے زیادہ اتنا مزید نہیں پتا. انڈسٹریل پروڈکٹ ڈیزائنر. Product designers are very different from the ones we were talking about earlier, but again there is a no common thing, creativity. اچھا، industrial product designer it means جو بھی پروڈکٹس بنتی ہیں اس طرح کی جس میں مشینری کا یوٹیلائزیشن ہو، جیسے واچ ہو گیا، کیمرہ کا انسائڈ ہو گیا، موبائل کا انسائڈ ہو گیا، اس کو کس طرح سے ارینج ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کی میجرمنٹس ہونی چاہیے، کیا اس کا کمپوزیشن ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم موبائل کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کا بیک تو اس میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح سے کمپوز کی جاتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے. بٹ یہ سارا جو بھی اسٹرگل ہوتا ہے وہ انڈسٹریل پروڈکٹ ڈیزائنر کا ہوتا ہے، جو کریٹو اپنے پارٹ سے ان چیزوں کو بہت زیادہ فائن بناتا ہے. اچھا،
فیشن ڈیزائنر انڈرسٹوڈ. ٹیکسٹائل ڈیزائنرز کے اسٹوڈنٹ کو ٹیکسٹائل ڈیزائن کا کم پتہ ہوتا ہے, فیشن ڈیزائننگ کا زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کپڑے اچھے چاہیے, کپڑے پہننے یا کپڑے ڈیزائن کرنے. تو فیشن ڈیزائنر اٹ سیلف, فیشن ڈیزائنر از سم ون ہو میکس یوز آف دا ایگزسٹنٹ فیشن ٹرینڈس, مٹیریلز اینڈ ہز اور ہر اون کریٹیوٹی. اوکے, اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, فیشن ڈیزائنر اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائنر. اس پہ ہم الگ سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیشن ڈیزائنر اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائنر. تو اس پہ ہم ایک ویڈیو پہ بات ضرور کریں گے, جس سے آپ ابھی سے کلیئر ہو جاؤ کہ یہ دونوں چیزوں میں کیا ڈفرینسیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہمارے پاس کافی سارے آپشنس ہیں جو کہ ہم لرننگ کے لیے جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ ہم اس پہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل ڈیزائن. گیو می 1 منٹ. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے پاس ہے سرفیس پیٹرنس. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, پیٹرن ریلیشنز ان ٹیکسٹائل ڈیزائن. ٹھیک ہے, اس میں کچھ پکچرز ایسی ہیں جو میں آپ کو شو کرنا چاہتی ہوں. اوکے جی, اچھا, ہم پہلے اس ایک پکچر کو, فگر کو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں. یہاں پہ مینشنڈ ہے پیٹرن ریلیشنز ایکسرسائز 1. اب اس میں جسٹ آبزرو کرنے کی نیڈ ہے ہمیں. ہم اگر کپڑے کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی پرنٹ ہے. اس فیبرک کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہی پرنٹ ہے, یہاں پہ بھی ایک ہے, یہاں پہ بھی ایک ہے. لیکن جب ڈیزائنر ٹیکسٹائل ڈیزائنر جب یہ کریٹ کر رہا تھا تو اس نے یہ بنا کے لائنز سے ڈیزائن, یہ سارے ڈیزائنز کے آپشنز پرووائڈ کیے, جو بیک گراؤنڈ دکھ رہا ہے آپ کو کہ یہ اس طرح بھی پرنٹ ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ اس کمپوزیشن سے بھی پرنٹ ہو سکتا ہے. 3, 4, 5, 6. لیکن انہوں نے یہ فگر 3A کو سلیکٹ کیا فار پرنٹنگ. اب اس کے کتنے آپشنز تھے جو آپ لوگوں نے مارکیٹ کو دیے یا آپ لوگوں نے بنائے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ایک کوئی لمٹ نہیں تھی. صرف یہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ آپ لوگ جب ورک آؤٹ کرتے ہو کسی اسائنمنٹ پہ تو آپ کو کہا جاتا ہے ویریس آپشنز بنائیں, تو آپ لوگ جسٹ 2 آپشن بناتے ہو اینڈ یو سیڈ کہ جسٹ اٹس اوکے, بس اٹس فائن, آئی ڈن اٹ. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جب بھی ہم کوئی چیز پہ کام کرتے ہیں اس کے ویریس آپشن بنانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی کیا کریٹیوٹی ہے. اسی لیے یہ آپ کو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے. اب یہ فیبرک پرنٹ ایک ہی ہے, لیکن اس کے پیٹرن سائز کے کتنے آپشنز ہیں. صحیح ہے, ان سب آپشنز پہ ہم صرف اس کو زوم کر کے, زوم ان زوم آؤٹ کر کے اس کو ڈفرنٹ آپشنز میں لایا گیا ہے, ایک ویژول کریٹ کرنے کے لیے کہ اس سائزز میں بھی یہ پرنٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی, ہمارے پاس اب یہ ایک پکچر ہے. یس, اچھا, یہاں پہ پیٹرن ریلیشن ایکسرسائز 2 ہے. یہاں پہ 6 آبجیکٹ دیے گئے ہیں جو کہ بیسک شیپ سے کریٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سب کو انڈرسٹوڈ ہے. سرکل, ڈائمنڈ, ڈاٹ, گرڈ, اسکوائر, ٹرائنگل. صحیح. اب 6 سرفیس جہاں پہ جو پیٹرن دیے گئے ہیں ان کو 3 ڈفرنٹ اسکیلز پہ, مطلب 3 ڈفرنٹ سائزز پہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان میں سے کتنے ڈفرنٹ جو ڈیزائنس ہیں وہ بن سکتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جسٹ بیسک شیپس, اس سے بیسک شیپس ہیں. ان میں سے جو پیٹرنز بنائے گئے ہیں, نمبر 1 کیا تھا ہمارا, سرکل. اب سرکل میں سے نمبر 1 ڈیزائن, ٹھیک ہے. نمبر 2 اینڈ نمبر 3 اٹس سیلف سرکل. اب اس طرح کی بھی کمپوزیشن پرنٹ ہو سکتی تھی, اس طرح کا بھی آپ سائز کریٹ کر سکتے ہو, اس طرح کا بھی کریٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ پرووائڈ ہوتا ہے کہ بیسک شیپ پہ ڈیزائن بنائیں یا بیسک شیپ پہ کمپوزیشن بنائیں, سوری ڈیزائن میں غلط ورڈ یوز کیا میں نے یہاں پہ. یہ ڈیزائن تو اٹ سیلف سب چیزوں میں ہے, چاہے آپ کچھ بھی بناؤ, بٹ
کمپوزیشن یا پیٹرن. اگر آپ کو ٹاسک مل رہا ہے کہ سرکل پہ یا بیسک شیپ پہ کوئی کمپوزیشن کریٹ کریں یا پیٹرن کریٹ کریں, تو نمبر 1 از دیٹ کہ آپ کے پاس یہ آپشن بالکل بھی آپ نہیں اپنے پاس سمجھے کہ بس ایک چیز بنایا دیٹس اٹ, یا آپ نے مجھے یہ جو ابھی اسکرین پہ ویژول موجود ہے یہ آپ نے مجھے ویژول بنا کے دے دیا کہ بس یہی ہے اور یہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے, اس کا آپ نے مجھے ویژول نہیں دیا, تو میں اس چیز کو نہیں اینالائز کر سکتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. تو اسی طرح سے ہمارے پاس سرکل کا آپشن نمبر 2, آپشن نمبر 3, اسی طرح سے ڈائمنڈ کا آپشن نمبر 1, آپشن نمبر 2 اینڈ 3 ہاف ڈائمنڈ. صحیح. تو یہ جسٹ مینشن کرنے کا فارم یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا سے جسٹ پلیسمنٹ سے ایک چیز آپ کے پاس ہے اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے رکھ رہے ہو, اس سے وہ کرنے سے ہی آپ کا جو ڈیزائن کا ایک ویریشن ہے, پیٹرن کا ویریشن ہے, وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے آپشن ہمیشہ بنانے چاہیے کہ اس کو میں ایسے کر کے دیکھوں یا میں اس کو اور مزید چینج کر کے دیکھوں, تو اس فارم میں آپ مزید چیزیں اچھی لا سکتے ہو. ڈاٹ آپشن نمبر 2, ٹھیک ہے, اسکوائر سیکنڈ اینڈ تھرڈ, دین 1 2 اینڈ 3. یہ آپ کے پاس آپشنس ہیں. یہ دکھانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اب انہوں نے جو بیسک شیپ یوز کیے ہیں, ڈاٹ کو, ٹرائنگل کو, اسکوائر کو, سرکل کو, آپ اس کی جگہ پہ اگر کوئی اور موٹیو یوز کر رہے ہو تو اس کو بھی آپ اس طرح پلیس کر سکتے ہو, لیکن صرف اس کی سائزز کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا بلاک ایریا لو, اس کے اندر آپ ڈرا کرو یا اس کے اندر آپ کے پاس بہت بڑا اسپیس ہو. جتنا بھی آپ سائز لے رہے ہو اکارڈنگ ٹو یور فیزیبلٹی آپ اس چیز کو ڈیولپ کرو, اور اس کے سائزز کو جسٹ آپ چینج کرو گے تو آپ کو اتنے زیادہ آپشنس مل جائیں گے. صحیح ہے. اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی کلر چینج کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس میں سے بھی بہت زیادہ آپشنس مل جاتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا بہت زیادہ ایک ریسرچ ہے جو ٹیکسچرز کے اوپر ڈفرینٹ فارمز میں ڈفرینٹ سائزز سے کیا گیا ہے. تو یہ بیسک ایکسرسائز ہیں, اس پہ بھی ہم ضرور ورک آؤٹ کریں گے, لیکن فیوچر اسائنمنٹس میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ایک گیو می 1 منٹ. اچھا, یہاں پہ میں نے یہ سرچ کیا ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹریڈیشنل اینڈ کنٹمپرری ڈیزائن. اچھا, واٹ از دا میننگ آف کنٹمپرری. ابھی آپ کے مائنڈ میں کوشچن آئے گا کنٹمپرری ڈیزائن کیا ہوتا ہے. کنٹمپرری ڈیزائن وہ ہے جو آپ کا ایکسپیریمنٹ کر کے, جو میں نے آپ کو پہلے چیز ڈیفائن کیا کہ ٹریڈیشنل تو ہمارے پاس آلریڈی ریفرنسز ہیں موجود, جو ہم کلچر سے, ٹریڈیشن سے, ڈفرینٹ جو بھی ریت رسم ہوتی ہے, ہمارے ریچولس ہوتے ہیں, اس میں سے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں سے ہی ہمارے پاس ایک آپشن کریٹ ہوتا ہے کنٹمپرری, جو کہ ان ٹریڈیشنل کے ڈفرینٹ آپشن سے مکس کر کے کچھ بنایا جائے اور ایک نیو چیز نکلے جو آج کل کے زمانے میں ڈفرینٹ ہو, تو وی کال اٹ کنٹمپرری. ٹھیک ہے. یہاں پہ دو ایگزامپلس دیے گئے ہیں. ٹریڈیشنل ڈیزائنر look to the past when making their furniture, their creation celebrate beauty and history. تو یہ their creations celebrate beauty and history, یہ وہی اس کا میننگ ہے کہ جو بھی ان کا ہسٹری تھا, کلچر تھا, ٹریڈیشن تھا, جو ان کی خوبصورتی تھی, اس سے وہ کریٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس پاسٹ میں چیزیں ہیں, تو وہ ٹریڈیشنل میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کنٹمپرری, ہم یہاں پہ فرنیچر کا مینشن ہو رہا ہے بٹ ہم اس کو آل اوور کاؤنٹ کریں گے. کنٹمپرری اٹ مینس, اس ورڈ کی میننگ ہے جدید. جدید مطلب کہ نئے زمانے کا. میں یہاں پہ اس کو سرچ بھی کرتی ہوں جیسے آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو. اچھا,
یہاں پہ اس کی میننگ ہے کنٹمپرری، اٹ مینس آج کے دور کا، ٹھیک ہے، جدید، جو کہتے ہیں ناؤ ان، اب کے ٹائم کا جو موجودہ ایک نیا ایک فارم ہے وہ کنٹمپرری. اگر ہم کسی پرنٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹمپرری پرنٹس ہیں، مطلب یہ آج کل جو چلنے والے زیادہ مزید بہت زیادہ ان پرنٹس ہیں ان کو ہم کنٹمپرری کہتے ہیں، جدید. کنٹمپرری اٹ مینس جدید. اچھا، کنٹمپرری کے بعد ہم آ جائیں گے تھوڑا سا ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن ڈیزائنس کے اوپر. ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن ٹیکسٹائل ڈیزائن میں کیا ڈفرینسیشن ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو امیجز کے تھرو دکھاؤں گی. جیسے آپ کو یہ ڈفرینسیشن پتہ چلے ہمیشہ جب بھی آپ کوئی پیٹرن یا ڈیزائن ڈیولپ کرو تو اس کی جو بھی آبجیکٹ یا موٹیو آپ یوز کر رہے ہو اس میں آپ کو اندازہ ہو اس کی کلر اسکیم کا کہ یہ ٹریڈیشنل کلرز میں میچ جا رہا ہے یا یہ ماڈرن میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹریڈیشنل میں آپ کو پہلے ڈسکرائب کر چکی ہوں، جو بھی چیز ثقافت سے بلانگ کرتی ہو، اس کی ریت رسم سے بلانگ کرتی ہو. تو انڈین جو ہے اس کے ڈفرینٹ جیسے ریچولس ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، یا ہمارے کمپلیٹ ایشیا میں انڈیا پاکستان دونوں آ جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر یا ہم ابراڈ دیکھیں، مزید جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں ان کی کلچرز دیکھیں تو ہمیشہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ ان کی کلر اسکیم اور وے ٹو، جس طرح سے وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں یا وے آف لائف ان کا ہوتا ہے، ویسے وہ چیز ہمیں پتہ لگتی ہے. تو ہمارا زیادہ تر اگر کوئی کک ہوگا یا جس کا کوئی کوکنگ میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا تو وہ ان کے اس فارم میں جائے گا، وہ اس کا ایک اپنا وے آف میکنگ ہوگا. اگر ہم بینگ اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر یا فیشن ڈیزائنر زیادہ جو ہم اینالائز کرتے ہیں وہ پرنٹس اینڈ پیٹرنس میں ہم چاہتے ہیں، ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل ڈیزائنس ہیں کچھ جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہے ہوں گے، بہت زیادہ رچ کلرز، اور زیادہ تر آپ اس میں جو موٹیوز دیکھو گے وہ بہت آل اوور ریپیٹڈ ہوں گے، فلورل ornaments کا کچھ مکسچر ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں تو موسٹ آف دا ٹائم آپ لوگ یہ ایک پرنٹ ہے، یہ پیٹرن ہمارا جو ہے وہ سندھ کلچر کا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اجرک کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم مزید سرچ آؤٹ کریں، اب اس میں بہت سارے کلچرز ایسے ہوں گے جن کے پیٹرنس آ رہے ہوں گے، لیکن جو مجھے آئیڈینٹیفیکیشن میں آئے گا میں جسٹ آپ کو وہ مینشن کر رہی ہوں، جیسے آپ کو ان کے تھوڑے کلر آپشنس جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پتہ چلے. اور اس کے بعد جب آپ ماڈرن دیکھو تو آپ کو اس میں بھی اس کا ڈفرینسیشن پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم سرچ کریں، اچھا یہاں پہ یہ ایک پیٹرن ہے، اس کے نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ گھانا ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل. اچھا، گانا کوئی کلچر ہوگا کسی ایریا کا. اگر ہم اس کو گانا ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل، اچھا جی، اچھا یہ دیکھیں، گانا جو ہے وہ کوئی ٹریڈیشن آلریڈی کوئی کلچر ہے جن کا ٹریڈیشنلی کلر اسکیم، کلر پیٹرنز جیومیٹریکل سے بلانگ کرتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ جیومیٹریکل پیٹرنز ایسے آ گئے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ کلر پیلیٹس میں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ جب گوگل کرتے ہو، کوئی بھی آپ کو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے، لائن ورک ہے یا جو ہے اپنا ٹیکسٹائل ڈیزائن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے، اس کو جب آپ سرچ کرتے ہو تو آپ کے پاس ویریس آپشنس آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جسٹ جو امیجن کرو آپ وہی بناؤ، آپ ضرور ریفرنسز لیا کرو. اب میں اگر ان کو نہیں دیکھتی اور مجھے کوئی کہتا کہ جیومیٹریکل پیٹرن پہ کام کرنا ہے تو میں اتنا اچھا کام نہیں کر پاتی. اب میں نے یہ دیکھ لیا، مجھے بہت زیادہ ریفرنسز مل گئے، آپشنس مل گئے، اب جو میں کام کروں گی وہ ان سے بھی میں کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بھی کلچر ہوتے ہیں، جتنے بھی ریچولز ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا وے آف ویئرنگ ہوتا ہے، کلر اسکیم اپنا ہوتا ہے، موٹیوز اپنے ہوتے ہیں، سمبلز اپنے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آ جائیں ماڈرن ٹیکسٹائل ڈیزائنس میں. تو ماڈرن جو پیٹرنس ہیں اس میں جو میں نے آپ کو ایک ڈفرینسیشن بتایا کہ کلچر جو ٹریڈیشنل کلچر سے تھوڑی سی چیزیں اٹھا کے آپ اس کو نیو طرح سے بناؤ تو وہ کنٹمپرری جدید ماڈرن فارم میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ آپ جو بھی ڈیزائنز دیکھو گے ان کے کلر اسکیمز بہت سافٹ ہوں گے اور کلر کمپوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، لیکن جو موٹیوز یوز کیے گئے ہوں گے وہ موسٹلی ٹریڈیشنل سے ہی ہلکے پھلکے مل رہے ہوں گے، لیکن ان کو تھوڑا سا اور مزید چینج کیا گیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہی ہم چیز کریں گے تو وہ تو ٹریڈیشنلی کاؤنٹ ہوگی.
تو یہاں پہ ایسے پیٹرنز بھی موجود ہو سکتے ہیں جو کہ 2-3 ٹریڈیشن سے 2-3 ریچولز سے ملا کے کمپائل کر کے ڈیزائن کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت زیادہ ریفرنسز ہیں. ہمیں کسی بھی چیز کو کاپی نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم بس ایز اٹ از دیکھا بہت اچھا لگا ہم نے وہ ایز اٹ از بنا دیا. تو آپ لوگ کبھی بھی ڈیزائنر نہیں بن سکتے ہو, لیکن آپ اچھے کرافٹ مین کاپی کر سکتے ہو. کسی بھی چیز کو کرافٹ مین ایزیلی بن سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ریسرچ تھی اکارڈنگ جو ہمارا ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن تھا, اس کے لیے اوپر میں نے آپ کو تھوڑا سا جسٹ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. جیسے لائٹلی آپ کو نالج ہو, آگے ہمارے جو اسائنمنٹس آئیں گے جیومیٹریکل پہ, لائن ورک پہ, اس پہ جو آپ کا ایک ڈیمونسٹریشن ہوگا میڈیم یوز کرنے کا کہ ہاؤ ٹو یوز واٹر کلر یا پوسٹر کلر, آپ لوگ سیکھ چکے ہوں گے. لیکن جو اسائنمنٹ جس میڈیم میں کرنا ہوگا اس کا تھوڑا سا ایک کوئکلی ڈیمو ہوگا, اور اس کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ڈسکرپشن ہوگا کہ کیا کرنا ہے کس طرح. اکارڈنگ اس کے کوئی بھی کنفیوژن ہو, مزید آپ چیز دیکھنا چاہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور مجھ سے پوچھ سکتے ہو اگر کوئی کنفیوژن ہو, مزید کچھ سمجھنا ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو. تو یہاں پہ بہت سارے آپشنس ہیں, بہت زیادہ چیزیں ہیں. مطلب ڈیزائن ٹیکسٹائل کا ایک ایسی چیز ہے جو ان لمیٹڈ ہے, جو کبھی بھی مطلب ختم نہیں ہو سکتا. ڈیلی ملینس بیسس پہ ڈیزائنز بنتے ہیں, ویکٹرز بنتے ہیں. اس میں ایک اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارا ایک نیو انپٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم ان سے ہی بالکل ویک میں جا رہے ہیں تو ہم کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے آج کے زمانے کو. ہمیں کچھ نیا سوچ کے دین اس کو اپلائی کرنا ہوگا, تب ہم جا کے ان کا کمپیٹ میں آ سکتے ہیں اور ان کا کمپٹیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر فیلڈ میں بہت زیادہ رش ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں. اگر ہم انہی لوگوں کو فالو کر کے انہی کا کاپی کر رہے ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بنا سکتے. یہ چیز آپ ابھی سے ہی اپنے ذہن میں بٹھا لو. اچھا, ایک اور چیز تھی جو لاسٹ میں آپ کے سامنے مینشن کروں گی. یہ بہت ایک انٹرسٹنگ ریسرچ پیپر ہے اباؤٹ ٹریڈیشنل موٹیو اینڈ پیٹرنس. وہی اگین جو ٹریڈیشنل میں نے آپ کو بتایا اپنا ماڈرن کا, لیکن ہم اس سارے کو کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا. ہم نے جس اس میں سے جو انٹرسٹنگ مجھے ایک چیز لگی وہ ایک یہ ایگزامپل تھے. اچھا, پاکستان کا نیشنل فلاور ہے جاسمین. ٹھیک ہے. ایک یہ فیمیل ہے الماس فاطمہ ملک. اس نے اپنی ریسرچ دی ہے کہ موٹیو کین ہیو ایموشنل افیکٹ اینڈ اٹیچمنٹ ٹو ایوری کلچر. اس نے کسی اپنے ٹاپک پہ کام کیا ہے جو کہ کلچرل اور ماڈرن پاکستان کا جو اپنا ٹریڈیشنلی ایک انپٹ ہے اس کے اوپر اس نے ریسرچ کیا ہے. مجھے آپ لوگوں کو صرف یہ مینشن کروانا ہے کہ موٹیو کیا ہوتا ہے, اور پھر ریپیٹ کیا ہوتا ہے, دین پیٹرن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو بار بار ریپیٹڈلی آپ سے یہ چیز کرائی جائے گی ٹیکسٹائل کے اندر. جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی آبجیکٹ بناؤ, جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ بناتے ہو تو وہ ایک موٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اسکرین پہ جو یہ مینشنڈ ہے ایک جسٹ ایک فگر نمبر 1.1 میں, گیو می 1 منٹ, دس ون. ٹھیک ہے. یہ ایک موٹیو ہے, جسٹ ایک موٹیو ہے. اب وہ موٹیو آپ کا کوئی ڈیزائن کا ایک آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک فلاور بھی ہو سکتا ہے, ایک پینسل بھی ہو سکتی ہے. ایک موٹیو. صحیح ہے. اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ ریپیٹ کرو, اس ایک ہی موٹیو کو جب آپ ریپیٹ کرو گے تو وہ ریپیٹ کہلائے گا. جسٹ ریپیٹ. اس کو آپ نے ریپیٹ کیا, کمپوزیشن دیکھا کس طرح ریپیٹ ہوگا. دین آپ کے پاس ہے پیٹرن. ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ ڈیزائنز دیکھتے ہو جب, تو وہ اس سے ڈفرینٹ طرح سے بھی بنے ہوتے ہیں. وہ الگ سے لے آؤٹس ہوتے ہیں, اور لے آؤٹس کے بعد آپ کے پاس اس میں لے آؤٹس اور گریڈز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی ہم مزید کر سکتے ہیں, لیکن وہ بہت لمبے ٹاپکس ہیں, اس کے ایگزامپلس بہت زیادہ یوز ہیں. تو لے آؤٹس اینڈ ریپیٹس پہ ہم مزید نیکسٹ ٹائم اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کانٹینٹ بنائیں گے جیسے آپ کا وہ کلیئر ہو, اور وہ کلیئر ہونا چاہیے ضرور, کیونکہ یہ پھر آپ کو آگے پرابلم کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو جب بھی کوئی آپ کو کہا جائے کہ آپ کمپوزیشن بناؤ یا 1 یونٹ ڈیزائن بناؤ. اب 1 یونٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے جس کا کوئی اور مزید کچھ نہ ہو, بس وہ 1 یونٹ ہو. اٹ مینس وہ بنچ کی اسٹائل میں ہو, بنچ ایک طرح کا بنچ ہو, وہ 1 یونٹ کہلاتا ہے. اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسی 1 یونٹ کو جو آپ نے بنایا ریپیٹ کریں, تو آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہو. اب نمبر 1 لیفٹ سے جو فلاور ہے اس کو پھر آپ نے فلپ کیا ہے رائٹ پہ, دین اس کو فلپ کیا ہے ڈاؤن پہ, دین اس کو ڈاؤن والے کو پھر فلپ کیا ہے آپ نے لیفٹ پہ.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ ویریشن سے ہمارے پاس، پھر ہم اس کو جب پیٹرن کرتے ہیں تو وہ پیٹرن فارم میں اسی طرح سے ایز اٹ از آ جاتا ہے. لیکن سب سے مین چیز آپ کی ہوتی ہے موٹیو آپ کا انٹرسٹنگ ہو، دین آپ کا ریپیٹ پرفیکٹ ہو. جب ریپیٹ پرفیکٹ ہوگا تو آپ کا پیٹرن ڈیفینیٹلی پرفیکٹ بنے گا. اب یہ جسٹ ایک ڈیمو تھا کہ اس طرح سے موٹیو ہوتا ہے، اس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کو مزید آگے لے جاتے ہو، لائکلی جیسے یہ تو جسٹ 1 یونٹ انہوں نے ایک موٹیو کا ایگزامپل دیا ہے، لیکن اس میں مزید کمپوزیشن کریٹ ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ ایک ویریس فارمز بن سکتے ہیں. تو ہم اس پہ بھی کام کریں گے ضرور. لیکن مجھے آپ کو سب سے پہلے جو ہیں وہ بیسکس بتانے ہیں، جس سے آپ کو بیسک سمجھ آ جائے. ابھی آپ کے پاس کمنگ ٹائم ہے اس میں ان پٹ کرنے کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ اپنی شو کرنے کے لیے. جو مین چیزیں ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، اس پہ ضرور ورک آؤٹ کیا کریں، اس پہ ضرور سوچا کریں. کیونکہ ہم بعض دفعہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو فرسٹ اسٹیپ کو اور سیکنڈ تھرڈ کو دیکھو. تو آپ کا جو انٹینشن ہوتا ہے وہ تھرڈ پہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، بجائے آپ کو پہلے جو فرسٹ ضروری سمجھنا ہوتا ہے، اور آپ پھر سیکنڈ تھرڈ ایزیلی کر سکتے ہو، آپ اس فرسٹ کو نہیں سمجھ پاتے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ آگے جاتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے جو فرسٹ سیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو پرنسپل ہوتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ نیڈ پڑتی ہے اس کی. اور اس ٹائم پہ آپ کنفیوژن میں آ جاتے ہو کہ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور پتہ نہیں کیسے گزر گیا تھا. تو دین آپ جب وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، اس ٹائم آپ کا مینٹلی اسٹیٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو تبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہو، آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو جو ٹائم ہو، جس چیز کا بیسک ٹائم ہو، اس کو آپ نے لرننگ میں لانا ہے اور اس پہ ہم پریکٹیکلی پریکٹس کریں گے. دین ہم اسی کو ہی انپٹ کریں گے اپنے فائنل پروڈکشن کے انکلوژن میں. اور پروڈکشن اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی کپڑے اور سب چیزیں، اس پہ ہم بعد میں مزید دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا اس کا ٹیکسٹائل کا جو انٹروڈکشن کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ اپنا آپشن ہے وہ ہے کلچر ڈیزائن آئیڈینٹیفیکیشن. کلچرز کی کیا کیا پیٹرنس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اس کے اوپر ہمارا جو ہے پریکٹیکلی اسائنمنٹ ہے. دین ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ٹاپکس کو کنٹینیو رکھیں گے اور آپ کے ہوم اسائنمنٹس جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے. ٹھیک ہے. اس ویڈیو کے اکارڈنگ کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ نے پوچھنی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو، تو یو کین آسک اینی ٹائم. آپ کامنٹ کر کے مجھے یہاں پہ ٹاپک بھیج سکتے ہو کہ یہ ٹاپک نہیں سمجھ آیا یا یہ ہونا چاہیے، تو یو کین آسک. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ویڈیو میں وی ول میٹ ٹوگیدر. پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر.